السلام علیکم۔ آج آرمی چیف صاحب کی ایک تقریر سنی جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کنونشن منعقد کیا تھا، اس میں انہوں نے تقریر کی، اور کیا ہی لاجواب تقریر تھی۔ یقین مانیں، دل سے داد دے رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑے سے مسائل تھے جن پہ مجھے تھوڑے سے تفضیلات ہیں۔ اگر برا نہ مانیں تو میں چند سوالات کر سکتا ہوں۔ آپ نے جو آیات سنائی سوشل میڈیا یا خبروں کو پھیلانے یا جھوٹا بیانیہ بنانے کے خلاف، ایک قرآن کی آیت آپ نے سنائی۔ سب سے پہلی بات، بصد احترام وہ آیت آپ نے حوالہ دیا سورۃ الاحزاب کا، وہ آیت ہے سورۃ الحجرات، اور اس کی 6 آیت ہے وہ، جس میں خبر کی تحقیق کے بغیر پھیلانے پہ سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کسی کے خلاف کوئی ایسی بات پھیلاؤ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری بات کا جو نقصان اس بندے کو یا اس قوم کو ہو، اس کا بعد میں تمہیں حساب دینا پڑ جائے۔ تو یہ بہت سخت آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بیانیہ جھوٹ موٹ کر گڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹی دیکھیں، کہا تو یہ بھی گیا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی بھی ایسی بات سنو تو پہلی ترجیح ہے یہ، اگر وہ تمہاری ذاتی یا کسی 2 لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہو تو اس کی تشہیر مت کرو، لیکن اگر وہ قومی لیول کا مسئلہ ہو تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اور عمومی طور پر ہمیشہ سے ہی ہمارا جو مین سٹریم میڈیا جو خبریں چلاتا ہے، جو ایسے پلانٹڈ قسم کے پروگرام کرتا ہے، جو مین سٹریم میڈیا کی، میں نیوز چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا ان کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسے ہوا، اور اب تو اکثر ایسے ہونے لگا کہ وہ ایک مخصوص بیانیہ چلاتے ہیں، اور اس بیانیے میں سے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بہت ساری چیزیں غلط نکل آتی ہیں، اور مجال ہے کہ کسی بھی چینل نے کبھی اس پہ معافی مانگی ہو یا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہو۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو بھی بیانیہ مخصوص قسم کا ہوتا ہے اس کو تو دڑا دڑ اجازت مل جاتی ہے، لیکن کہیں اگر وہ بیانیہ پلٹ کر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف چلا جائے تو پھر وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے، مطلب جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت ایسا سوشل میڈیا ونگ چلاتے ہیں جس میں سارا دن رات جھوٹ بکثرت پایا جاتا ہے، بلکہ بکثرت پھیلایا جاتا ہے۔ نون لیگ کا میڈیا کس سے ڈکا چھپا ہے سب کے سامنے کہ اس پہ دن رات کیسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کے ادارے کے خلاف اسی نون لیگی میڈیا نے کس طرح کی غلاظت اور بغیر تحقیق کے گند کو اور پروپیگنڈے کو پھیلایا تھا۔ تو آج یہ سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی یہ باز نہیں آئے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ اگر اپنی مرضی کا بیانیہ ہو، وہ چاہے جھوٹا کیوں نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مخالف کوئی بیانیہ ہو، وہ چاہے جتنا مرضی سچا ہو، وہ نہیں پھیلنا چاہیے۔ دیکھیں، مجھے بہت خوشی ہے جب آپ نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کی بات، بلکہ آپ نے صرف قرآن شریف کا کہا تھا، قرآن کریم کا، کہ قرآن کریم کی بات اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی بات بالکل حتمی اور آخری بات ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے تقریر کے دوران کہا۔ اگر آپ قرآن کو واقعی مانتے ہیں تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آج کل نیوز چینلز پہ جو جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، کیا قرآن کی روشنی میں یہ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔